وفادار ہو جائے گی، اطاعت گزار ہو جائے گی، اولاد اپنے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور اولاد انسان کی اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے گی، فائدے مند ہوئے گی، نقصان نہیں ہوئے گا، تکلیف نہیں ہوئے گی، یہ اولاد کی پریشانی نہیں آئے گی۔ کتنے ایسے لوگ نے اولاد دے تو اتنے پریشان نے اندر یہ نالوں تو نہ ہی پیدا ہوتا نہ ہی جمتا تے اچھا۔ اللہ بیان فرما رہے ہیں استغفار دے فائدے دنیا کے اندر وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں چوتھا فائدہ ہے دنیا کے اندر استغفار کرنا، يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ پاک تواڈے واسطے باغات پیدا کرے گا۔ دیہاتی زندگی باغ نے کہ اللہ پھلدار کر دے گا، فصلہ نے کہ اللہ پاک انہاں دا جھاڑ اچھا کر دے گا، کوئی ایسی بیماری نہیں لگے گی، کوئی ایسی آفت نہیں آئے گی کہ فصلوں دیا خراب ہو جائیں اور پھل خراب ہو جائے۔ شہری زندگی کے اندر آئیے یجعل لکم جنات، اللہ فرماتے ہیں تواڈے کاروبار کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، تواڈے کاروبار کے اندر تواڈے مال گوداماں کے اندر خراب نہیں ہوں گے، دکانوں کے اندر تواڈے مال تے کوئی آفت نہیں آئے گی، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک انہوں تواڈے واسطے پھلدار بنائے گا، تواڈے واسطے منافع بخش بنائے گا۔ تسی جیڑا بھی کاروبار کرو گے اللہ کریم دے اندر برکتاں پا دے گا، تواڈے کو منافع ہی منافع آئے گا۔ صرف یہ ہے استغفروا ربکم، تسی اس دنیا کے اندر رہ کے اپنے رب کو معافی مانگو۔ اور پنجواں فائدہ اس دنیا کا فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ پاک تواڈے واسطے نہراں جاری فرمائے۔ جی میں نہر کے اندر پانی چلتا ہے نا، وہ دے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آتی، فرمایا اسی طرح دیہاتاں کے اندر زمیندار نے، فصلاں نے، انہاں دے کھیت نے، انہاں نوں پانی دی کمی نہیں آئے گی۔ شہری زندگی کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کبھی تعطل نہیں آئے گا، کاروبار کے اندر کبھی بندہ نہیں آئے گا، مزدور ہے تے مزدوری ملے گی، ملازم ہے جو بھی ملازمت یقینی ہوئے گی، کاروباری ہے وہ دے کول گاہک آئے گا، کبھی بھی آپ نے شام میں گلا نہیں کرے گا، آج تے سارا دن دا خرچہ پلیٹ ہے۔ یجعل لکم انہارا، جویں نہراں دے اندر پانی روانی نہ چلدا ہے، فرمایا اسی طرح اللہ تواڈیاں آمدنیاں تواڈے کاروبار اس طرح روانی دے نال چلائے گا۔ صرف یہ ہے کہ استغفروا ربکم، تسی اپنے اللہ کو معافی مانگو۔ تو میرے بھائیو سب تو پہلا تو سامنے کوشش کرنی چاہیے گناہوں کو بچیے، نیکیاں کریے، فرما برداریاں کریے، تاکہ قیامت والے دن ساڈے درجات بلند تو بلند ہوں۔ اور دوسرا دنیا کے اندر رہ کے ہوئی جاتی انسان کو غلطی، کوشش کریے نیکیاں زیادہ تو زیادہ کریے تاکہ انہاں نیکیاں دی وجہ تو ساڈے گناہ معاف ہو جان، اور یہ نال نال اپنے اللہ کو کثرت نال استغفار کرتے رہیے، توبہ کرتے رہیے تاکہ گناہ بھی معاف ہوں اور دنیا کے فائدے بھی اللہ سانو نصیب فرمائے۔ جدوں اسی اللہ کے حضور قیامت والے دن جائیے ساڈے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہ ہوئے بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں ہون، اور اللہ وحدہ لا شریک سانو نہ نیکیاں دا اجر اور ثواب عطا۔ آخری بات عرض کرا، لیکن یاد رکھنا کچھ گناہ ایسے ہیں جڑے نیکیاں نال معاف نہیں ہوتے، نہ نمازاں پڑھن نال، نہ وضو کرن نال، نہ روزے رکھن نال، نہ حج اور عمرے تے زکات ادا کرن، نہ ہی توبہ استغفار کرن نال، گڑ گڑان نال، آنسو بہان نال، بلکہ وہ گناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب تک انسان انہاں دی تلافی کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف فرماتا ہے۔ اور وہ گناہ نے حقوق العباد، کسی بھی دوسرے مسلمان کا ساڈے ذمہ حق ہے، جب تک انسان اس کو ادا نہیں کرتا اس وقت تک کسی نیکی نال، کسی توبہ استغفار نال معاف نہیں ہوتا۔ بہن دا حق ہوئے، بھائی دا حق ہوئے، بیٹی دا حق ہوئے، کسی عزیز رشتہ دار دا حق ہوئے، ساڈے پڑوسی دا حق ہوئے، یا کسی بھی معاشرے کے اندر کسی طبقے دے کسی فرد دا ساڈے ذمہ کوئی حق آ گیا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس دنیا کے اندر اسی کی تلافی کریے یا اس بندے دے کول اسی معاف کروا لیے، پھر وہ معاف ہوئے گا، ورنہ قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک نے پورا دا بدلہ دلانا ہے اور پھر انسان کو نیکیاں دی شکل اندر ادا کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے راوی
ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آمنہ دے لال علیہ السلام نے صحابہ اکرام دے کولوں سوال کیتا تدرون مل مفلس، میرے صحابہ کیا تسی جانتے ہو مفلس بندہ کون ہے، غریب تے کنگال انسان کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں المفلس من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ دے پیغمبر وہ بندہ غریب فقیر کنگال تے مفلس ہے جس بندے دے کول دنیا دی زندگی گزارن واسطے وسائل تے اسباب موجود نہ ہون، کوئی ہوگی جائیداد، کوئی مال و دولت، کوئی بینک بیلنس، کوئی گاڑی اور جیب کے اندر پیسہ بھی نہیں، کوئی چیز دنیا کا مال وہ بول نہیں، وہ بندہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، دنیا داری کے لحاظ سے ہر بندہ وہی سوچتا ہے، لیکن فرمایا ہو میں تو آپ کو دساں کہ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، فرمایا ہو میں تو آپ کو دساں میری امت دا مفلس غریب فقیر تے کنگال انسان کون ہے؟ فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا اللہ پاک کی عدالت اندر، وہ دے نامہ اعمال اندر نمازاں بھی موجود ہون گیاں، روزے بھی موجود ہون گے، حج زکات صدقات خیرات ہما قسم دیاں نیکیاں دے ڈھیر لگے ہون گے۔ اس بندے نوں یقین ہو جائے گا یہ نیکیاں نال تے اللہ نے مینوں جنت اندر بھیج ہی دینا ہے، اللہ پاک نے مینوں جنت دے ہی دینی ہے، عطا فرما دینی ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو کھڑا ہے یہ تو ایک بندہ آ جائے گا کہے گا شاتا مہاذا، اللہ اس بندے نے میرے گالی دیتی سی۔ دوسرا آ جائے گا کہے گا حقنا مال ہاذا، اللہ پاک کے بندہ میرا مال ناجائز طریقے سے کھا گیا ہے۔ تیسرا آ جائے گا کہے گا ضرب ہاذا، اللہ پاک اس بندے نے میرے ماریا سی۔ چوتھا آ جائے گا کہے گا شاتم ہاذا، اللہ پاک اس بندے نے میرے تے الزام لگایا، میرے تے تہمت لگائی، جھوٹ بولیا میرے بارے دے اندر۔ جو کسی نے زیادتی کیتی ہوئے گی لوگ آتے جان کے اللہ پاک کے حضور سے پیدا کر دے گا۔ انہوں تھے کول دین واسطے کوئی پلاٹ نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، یہ دے کے انہوں نے راضی کر کے تلافی کر لے۔ انہیں دے کول نمازاں نے، روزے نے، حج عمرہ زکات نے، صدقات نے، خیرات نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت ارشاد فرمایا اور جانتے ہو یہ نبی ہے جو اپنی مرضی نہ کوئی مسئلہ نہیں بیان کرتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دیں، ایک بندہ آیا آ کے سوال کرتا ہے اللہ دے پیغمبر مینوں یہ بات دسو اس زمین تے سب تو بہترین جگہ کیڑی ہے تے سب تو بدترین تے بری جگہ کیڑی؟ کیونکہ ساڈے کو لوگ پوچھ لے شہری ماحول کے اندر اسی انہوں کے اچھی مارکیٹ کے اندر کہاں گے بھی فلانی اگر مارکیٹ کے اندر کارنر تے دکان مل جانا تے وہ صحیح، رہائشی کالونی کے اندر اسی جتنے زیادہ فائدہ ہے نا دساں گے، اگر اس پٹی کے اندر تینوں مکان کوٹھی بنگلہ مل جائے تے پھر ٹھیک ہے۔ دنیا داری کے لحاظ نال اسی سوچتے ہیں، سوال کرنے والے نے سوال کیتا ہے سب تو اچھی جگہ کیڑی ہے سب تو بری کیڑی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بارے اللہ پاک نے اجے تک مینوں کوئی نہیں دسیا، جبریل علیہ السلام آن گے میں جبریل کو پوچھ کے تے پھر تینوں دساں۔ بندہ چلا جاتا، جبریل علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا جبریل دس زمین میں سب تو اچھی جگہ کیڑی ہے تے سب تو بری کیڑی؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے رسول اجے تک اللہ پاک نے گل مینوں نہیں دسی، میں اپنے اللہ دے کولوں پوچھ کے تے پھر تانوں دساں۔ جبریل علیہ السلام گئے اللہ کریم نے کولوں پوچھیا، واپس آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اطلاع دی، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے سائل میرے کو سوال کرنے والا بندہ کتے کون ہے جنہیں پوچھا سی کہ زمین میں سب تو اچھی جگہ کیڑی ہے سب تو بری جگہ کیڑی ہے؟ فرمایا میں ہونے جبریل علیہ السلام نے اللہ کریم دے کولوں پوچھ کے آ کے دسیا ہے خیرھا مساجدھا و شرھا اسواقھا، اس روئے زمین تے سب تو بہترین جگہ اللہ دے گھر مسجداں نے اور سب تو بدترین تے بری جگہ دے بازار تے مارکیٹ۔ مسجد اس واسطے اچھی جدو بندہ مسجد کے اندر آتا ہے نا کوئی نہ کوئی نیکی کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد کے اندر بیٹھتا ہے، نماز انتظار اندر بیٹھتا ہے، کچھ بھی نہ کرے